زوجہ اول ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، کنیز نے ہمارا ایسا دل جیتا، وہ ہمارے دل و دماغ پر اور ملک پہ چھاتی۔ ہماری دونوں بیویاں ہمارے ساتھ، دونوں بیویوں میں آپ کو بھی ہماری کوئی نہ کوئی بیوی اچھی لگتی ہوگی۔ پاکستان کے کامیڈی کنگ عمر شریف بلا شبہ پاکستان کے ان کامیڈینز میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے اپنے فن کے بلبوتے پر جہاں ایک طرف خوب مقبولیت حاصل کی ہوئی تھی، وہیں دوسری طرف ان پر دولت بھی خوب عاشق تھی، جس سے انہوں نے انتہائی پرتعیش زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو اعلیٰ معیار کی زندگی فراہم کی۔ عمر شریف کی وفات کے بعد جہاں وہ فن کی وراثت چھوڑ گئے، وہیں ان سے منسوب جائیدادیں بھی پیچھے رہ گئیں جو ان کے اہل خانہ کی ملکیت شمار ہوں گی۔ عمر شریف نے اپنی زندگی میں کتنی جائیداد بنائی اور ان کی ملکیت کیا ہے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پاکستانی عوام کے علاوہ کوئی مائی کا لال بغیر بجلی، بغیر چینی، بغیر آٹے، بغیر پیٹرول، بغیر جاب، اس کے بغیر رہ کے دکھا دے کوئی کام۔ یہ اعزاز صرف پاکستان کی قوم کو حاصل ہے۔ غربت میں آنکھ کھولنے والے عمر شریف کا بچپن انتہائی نامساعد حالات میں گزرا۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں زمانے کی سختیاں برداشت کی، گھر کو چولہا جلانے کے لیے کئی طرح کی نوکریاں کی، فاقے کاٹے، خواہشات کا گلا گھونٹا، زندگی کو آسان بنانے کے لیے تمناؤں کو زندہ درگور کیا اور پھر اس منزل کی طرف رواں دواں ہوئے جو ایک طویل سفر کے بعد ان پر مکمل ہوئی، اور یوں عمر شریف کامیڈی کنگ بن کر دوسرے کامیڈینز کے لیے منزل کا نشان اور رہنما بن گئے۔ کامیابی کے زینے طے کرتے عمر شریف نے پھر اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا جب ان کے پاس کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پکوان دسترخوان پر موجود ہوتے، پہننے کے لیے قیمتی کپڑے اور سواری کے لیے قیمتی گاڑیاں تھیں۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یورپ، امریکہ کی سیر کے لیے جاتے۔ یہ سب کچھ عمر شریف نے اپنی انتھک محنت، جذبہ اور لگن سے حاصل کیا تھا، جس پر انہیں بہت ہی زیادہ فخر تھا۔ ہر فنکار کی طرح عمر شریف کی بھی خواہش رہی کہ وہ زمین پر اپنی چھت تعمیر کریں جہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے عمر شریف نے لاہور کا رخ کیا جہاں وہ اپنی فلموں سے مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکے تھے، لوگ انہیں پسند کر رہے تھے، انہیں فلموں میں کاسٹ کر رہے تھے۔ اس دوران عمر شریف نے جتنا بھی سرمایہ کمایا اسے استعمال میں لاتے ہوئے اس وقت لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں گھر بنایا جو بلا شبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس زمانے میں اس علاقے میں گھر لینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں تھا، لیکن عمر شریف کو اللہ پاک نے محنت کا پھل اس قدر شاندار دیا کہ وہ لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں گھر کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ اس گھر کو عمر شریف نے انتہائی محبت، چاہت اور لگن سے تعمیر کروایا جو بلا شبہ ان کے خوابوں کے عین مطابق تھا۔ انٹرویو آپ لیں؟ ہاں چلے آپ انٹرویو لے لیں۔ کچھ آسان سے سوال پوچھوں گی، مشکل پوچھو دنیا کس نے بنائی ہے؟ کتنا مشکل بات ہے؟ پوچھو کس نے بنائی ہے دنیا؟ کس نے بنائی ہے؟ پیارے اللہ میاں نے۔ اس گھر میں عمر شریف اپنی پہلی اہلیہ دیبا عمر کے ساتھ رہائش پذیر رہے۔ اس دوران عمر شریف نے انتہائی مصروف کیریئر گزارا جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت لاہور میں گزرتا۔ لاہور میں رہنے کی وجہ سے ان کے گھر فنکاروں، موسیقاروں کی رات دیر تک محفل جمع کرتی جو سما باندھ دیتی۔ اس عالیشان گھر میں عمر شریف نے اپنی زندگی کے کئی بہترین سال گزارے۔ اس دوران اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا جس سے ان کا سونا آنگن چہکنے لگا۔ لاہور میں رہتے ہوئے عمر شریف کا طرز زندگی یکسر طور پر تبدیل ہو گیا۔ ان کی انگلیوں میں بیش قیمتی انگوٹھیاں جگمگانے لگیں۔ گھر میں اس دور کی قیمتی گاڑی ہونڈا سیوک گیراج کی زینت بن گئی۔ ان کا انداز بود و باش، رہن سہن سب کچھ بدل گیا کیونکہ اللہ پاک انہیں بے شمار عطا کر رہا تھا اور وہ اسے برابر اپنے اوپر لگا رہے تھے۔ فلموں سے کنارہ کشی کرنے کے بعد جب کراچی میں ان کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو انہوں نے دوبارہ سے کراچی کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے بچوں کو ان کی والدہ کے سہارے چھوڑ کر خود کراچی چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب عمر شریف تھیٹر پر دوبارہ سے فعال ہو چکے تھے اور اب انہیں ٹی وی کی طرف سے بھی سپیس ملنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں ہوں۔ کون ہے آپ؟ اللہ معاف یا اللہ، غرور نہ پکڑیو، ملازم ہوں یہاں پہ۔ کراچی منتقل ہونے کے کچھ عرصہ بعد 2005 میں عمر شریف نے ساتھی اداکارہ زنی غزل کی محبت میں گرفتار ہو کر ان سے تیسری شادی کر لی۔ اس دوران انہوں نے مستقل طور پر رہائش اختیار کرنے کی غرض سے اپنی چھت بنانے کا ارادہ کیا جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنا شروع کی۔ اس موقع پر اللہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا جس کے باعث عمر شریف کے کیریئر کا پہیہ تیزی سے چلتا رہا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں پرفارم کیا، پوری دنیا میں دیگر کامیڈینز اور فنکاروں کے ساتھ ٹورز کیے۔ اس کے علاوہ
علاوہ فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے باعث وہ نہ صرف عام عوام کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے بلکہ انہیں معقول آمدنی بھی موصول ہونے لگی۔ اس کو انہوں نے جمع کیا اور 2016 میں بینک سے قرض لے کر کراچی کے علاقے عسکری 4 میں پرتعیش فلیٹ خریدا، جو ان کے بعد ان کے بچوں کے کام آنا تھا۔ عمر شریف جانتے تھے یہ جائیداد میں سرمایہ کاری کرنے سے کل کو ان کے بچوں کو فائدہ ہوگا، اس کے باعث انہوں نے یہ فلیٹ خریدا جس کی قیمت لگ بھگ 11 کروڑ تھی۔ لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ عمر شریف نے اپنی کل جمع پونجی کا ایک بڑا حصہ اس خریداری پر صرف کیا، جو بلا شبہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ عمر شریف نے اپنی زندگی میں بے پناہ پیسہ کمایا، تاہم وہ زیادہ جائیداد اس لیے نہیں بنا سکے کیونکہ وہ ساتھی فنکاروں کی مدد پر پیسے لگا دیتے تھے۔ کوئی بھی ان کے پاس مدد کے لیے آتا تو وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ انہوں نے کئی فنکاروں کے ماہانہ لگائے ہوئے تھے، وہ بڑے پیمانے پر صدقات اور عطیات بھی تواتر سے کیا کرتے، جس کی وجہ سے ان کا جائیدادوں کی طرف دھیان کم ہی رہا۔ لیکن انہوں نے ہمت کر کے لاہور اور کراچی جیسے میگا سٹی میں اپنی چھت بنا لی، جو بلا شبہ قابل تحسین تھا۔ انہیں بعد میں یہ پریشانی نہیں ہونی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں اور بیوی کا پرسان حال کون ہوگا۔ عمر شریف کی وفات کے بعد ان کی پہلی اہلیہ دیبا عمر اور بچوں کے حصے میں ماڈل ٹاؤن لاہور والا گھر آیا، جبکہ عسکری 4 کا فلیٹ عمر شریف کی تیسری اہلیہ زنی غزل نے جعلسازی سے اپنے نام کروا کر اسے اونے پونے دام بیچ دیا اور دوسرے گھر منتقل ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 کروڑ روپے کا فلیٹ محض 10 کروڑ میں بیچ کر ملیر کینٹ میں عالی شان گھر خرید لیا، تاکہ بعد میں فلیٹ سے متعلق کسی بھی طرح کے قانونی معاملات میں انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عمر شریف نے یہ فلیٹ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے لیا تھا، لیکن بچوں کی بجائے زنی غزل نے عمر شریف کے بچوں کا حق مار کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا اور سکون سے ان پیسوں کے گھر میں آرام کر رہی ہیں جو ان کے مرحوم شوہر نے خون پسینہ ایک کر کر کمائے تھے۔ ابا کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں بتاؤ بتاؤ۔ جیسے ابا کمرے میں داخل ہوئے، خود تیرے ابا؟ ہاں تو پھر کیا سائنس ہوئی؟ جب ابا کمرے میں چلے گئے تو سائنس تو ختم ہو گئی۔ تیرے ابا کمرے میں نہ جاتے تو ہوتا پھر سائنس تھی۔